السلام علیکم ویورز، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ سبھی کے ساتھ میں ملتان بینچ میں لگائے گئے کچھ کیسز کا جو ہے نا وہ ایک لسٹ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ وہ کیسز ہیں جو ان اٹینڈڈ رہے ہیں، یعنی مدعی پیش نہیں ہوئے، غیر حاضری رہی ہے ان کی۔ اور بے شک اس میں کتنے دیکھیں کہ درخواستیں ہیں جو جمع کروائی گئی تھی ملتان بینچ میں، تو جناب علیہ نوٹیفائی کیا گیا تھا ایک ریٹ پٹیشنر کو کہ آپ لوگ درخواست لگاتے ہیں اور اس کے ڈسپوزل پر جو ہے یونیورسٹی کو جو احکامات دیے گئے تھے، اس احکامات کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گا تاکہ وہ لوگ جو کیس کرنے جا رہے ہیں ان کے پاس اس کیس آرڈر کے مطابق ایک ڈائریکشن ان کو مل سکتی ہے جو کہ ان کے ایگزام کو ایک حتمی صورت دے سکتی ہے۔ تو میں اس کو ریڈ کرنا چاہوں گا جناب محترم۔ تو چلتے ہیں، کچھ پوائنٹ آف ویو رکھے گئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ نمبر 1 میں یہ بتایا گیا کہ یہ حکم 22 اکتوبر 2024 کو لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں موگزس ڈویژن بینچ کے ریٹ پٹیشن نمبر 9833 آف 2024 کے عنوان سے جناب جاری کرتا ہے، اور یہ مبشر احمد کو اسٹوڈنٹ ہیں زکریا یونیورسٹی کے، انہوں نے یہ ریٹ لگائی تھی مخالف یونیورسٹی کے، ٹھیک ہے۔ اس میں پوائنٹ میں بتایا گیا کہ مزید بالا بحث کے پیش نظر مدعے عالیہ جو بھی نظریہ جو بھی اس کا پیش کیا انہوں نے کہ یونیورسٹی کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ہر درخواست گزار کے کیس کا جائزہ لے اور ان کے نتائج کے اضاء کے حوالے سے ایک سپیکنگ آرڈر پاس کرے۔ گوسٹ ہے یا نان جینین ہے یا مسلک کالج ہے، جو بھی ڈیٹیل ہے ساری کی ذیلی رپورٹ بنائے اور عدالتی ساخت تعصب کے بغیر ایف آئی اے رپورٹ مورخہ 3 مئی 2023 کا جو موضوع ہے اور سپریم کورٹ میں زیر التوا سوالات ہیں، اگر قانون کے مطابق کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے اور فیلڈ کو روکنے کا کوئی حکم نہیں ہے تو نتائج جاری کیے جائیں۔ دیگر تمام معاملات میں درخواست گزاروں کو سماعت کا موقع بڑھانے کے بعد نتیجے کو روکنے کی وجہ واضح طور پر بتاتے ہوئے بولنے کا حکم دیا جانا چاہیے۔ اس آرڈر کے مصدقہ کاپی موصول ہونے سے 1 ماہ کی مدت کے اندر ضروری کام کیے جائیں۔ یہ بھی توقع ہے کہ ایک تازہ معاونہ رپورٹ جو ہوگی، معائنہ رپورٹ جو سیکورٹی رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اب یہاں پر کیا ڈائریکشن دی تھی کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کرے۔ آپ دیکھیں بچوں کا رزلٹ آ گیا نا، سپریم کورٹ نے جن بچوں کو جائز قرار دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، ان تمام کو تو چلایا جائے۔ اب یہی اس کو گراؤنڈ بنا کر اگر آپ کیس میں پیش کرتے ہو تو ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے حق میں آتا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات اور جے آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق آپ لوگوں کو چلانے کے حوالے سے یونیورسٹی کو آرڈر ہے کہ آپ ان بچوں کے مستقبل کو لے کر چل سکتے ہیں۔ پاکستان بار کونسل کو کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر ان بچوں کو روکنے کے یونیورسٹی کیوں مجاز ہے؟ اب گھوس کا جو فیصلہ وہ سپریم کورٹ میں ہے، نان گھوس کا فیصلہ جناب اعلیٰ آپ ادھر سے ڈائریکشن لے کر اپنے اسٹڈی سینٹرز کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 میں دیکھیے، نیکسٹ پوائنٹ نمبر 1 ہے کیس کے مختصر حقائق یہ ہیں کہ سرکل نمبر مورخہ 24 اپریل 2024 کے ذریعے یونیورسٹی نے حصہ دوم سالانہ 2020-21 3 سالہ پروگرام سیکشن 15 16 17 کے جو ایگزام لیے، ان کے امتحان کی تاریخ کا جناب اعلان کیا اور 3 سالہ سیکشن 15 16 اور 17 کے 14 مئی 2024 سے سٹارٹ پروگرام کیے جائیں، پیپر کیے جائیں۔ مذکورہ کورٹ سرکل کے ذریعے یہ بھی خواہش کی گئی کہ کنٹرولر امتحانی دفتر کی جانب سے امیدواروں کے امتحانی فارمولہ پر جو اعتراضات پہلے ہی وصول ہو چکے ہیں انہیں یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے تاکہ امیدوار کی طرف سے ان کو ہٹا دیا جائے۔ مین ٹو سے کہ جو بھی افیکٹو اسٹوڈنٹ ہیں، جو بھی ان کے کیسز ہیں، اعتراضات ہیں، یونیورسٹی اپنی آفیشلی ویب پیج پر نومینیٹ کر دے تاکہ سارے معاملے کو نپٹایا جائے۔ اب جن لوگوں کا نومینیٹ کر دیا ان لوگوں نے اپنے اعتراضات ہٹا لیے اور اس کے بعد گھوس کو روک لیا گیا، باقی جینین کو چلا دیا گیا۔ تو جب جینین کو چلا دیا گیا، پیچھے معاملہ کیا رہ گیا؟ ان کا تو رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا گیا۔ اب ان کو اینول اور سپلی پیپر دینے میں کیا رکاوٹ بنا رکھی ہے یونیورسٹی نے؟ رول نمبر سلپ جاری نہ کرنے والے اور نااہل امیدواروں نے جناب اعلیٰ سلپس جاری کرنے کا حکم حاصل کرنے کے لیے مجھ سے ریٹ درخواستیں دائر کی۔ ہائی کورٹ نے مورخہ 17 مئی 2024 کو جناب اعلیٰ ریٹ پٹیشن نمبر 5899 میں منظور کیا گیا اور مربوط 43 ریٹ پٹیشن جو ہے کہ داخلہ فارم کی جانچ پڑتال کرنے کی ہدایت کی گئی۔ جانچ پڑتال کے بعد امیدواروں کو رول نمبر سلپ جاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ مزید ہدایت کی گئی کہ امتحانات کے کنٹرولر کے دفتر کی طرف سے اٹھائے گئے امیدواروں کی نااہلی کی وجوہات اعتراضات یونیورسٹی آفیشیل ویب سائٹ پر آویزاں کیے جائیں اور امیدواروں کو مذکورہ اعتراضات نااہلی کو دور کرنے کے لیے مناسب وقت دیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 2 میں نے کہا، یہ مذکورہ جو حکم کی یونیورسٹی کی طرف سے مکمل طور پر تعمیل کی گئی اور یونیورسٹی کی طرف سے دیے گئے وقت کے بعد یعنی
25 جون 2024 اعتراضات کو دور کرنے کے بعد امتحانات کے انعقاد کی نئی تاریخ کا اعلان 13 اگست 2024 سے کیا گیا۔ اپنی نااہلی کے اعتراضات دور کرنے میں ناکام رہنے والے مختلف نااہل امیدوار نے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں مختلف ریٹ درخواستیں دائر کی۔ تمام ریٹ پٹیشن کو یکجا کر کے ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کے سامنے سماعت کے لیے پیش کیا گیا اور 22 اکتوبر 2024 کے عدالتی حکم نے پیرا نمبر 1 میں مذکور ہدایت کو منظور کرتے ہوئے جناب آرڈر جاری کیا۔ اب یہ آرڈر کیا تھا کہ ٹھیک ہے جناب، جو بچے جینین ہیں ان کو روکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اگر سپریم کورٹ نے نہیں روکا تو۔ اب یہاں پر معاملہ کیا آتا ہے، اس پر مزید نیکسٹ پیج نمبر جو ہے 2 پہ میں دیکھوں گا اور آپ کو اس چیز کے لیے اپڈیٹ کیا جائے گا۔ نیکسٹ پیج نمبر 2 میں پوائنٹ نمبر 3 میں بتایا گیا ہے کہ جناب اعلیٰ 22 اکتوبر 2024 کے حکم کی تعمیل میں قابل وائس چانسلر نے نوٹیفیکیشن نمبر کے ذریعے درجہ ذیل کمیٹی تشکیل دی، ٹھیک ہے، اور جناب 13 نومبر 2024 جو ہے کہ اس کے ممبران کے واسطے اپڈیٹ کر دوں، ڈاکٹر محمد فاروق ڈائریکٹر کوالٹی جو ہے انہانسمنٹ، اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر مظہر حسن، اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل سائنس نیم احمد ڈپٹی کنٹرول امتحانات جو کہ ممبر سیکرٹری ممبر ہو، ان کو جناب ایک ٹیم بنائے گی۔ یہ کہ پیراگراف نمبر 4 میں یہ کہ مذکورہ تمام درخواست گزاروں کو نوٹس جاری کیے گئے تھے کہ وہ ان کے نوٹس میں مذکور مختلف تاریخوں پر ریکارڈ سمیت سماعت کے لیے کمیٹی کے سامنے پیش ہو۔ تمام درخواست گزاریں مذکور تاریخ پر کمیٹی کے سامنے پیش ہونے میں ناکام رہے، لہذا کمیٹی ان کے مقدمات پر کوئی رائے فیصلہ دینے سے قاصر ہے۔ تاہم مذکورہ درخواست گزار طلبہ اپنے معاملات میں کنٹرولر آف ایگزامینیشن کے دفتر سے کمیٹی کی طرف سے پہلے سے کیے گئے یکساں مقدمات کے فیصلوں کی روشنی میں ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو ریلیف ملتا ہے، مین ٹو سے کہ اگر یونیورسٹی اپنے پاس ان کا ریکارڈ کلیئر رکھتی ہے تو ان کو بھی آپ کے حوالے سے روکنے کے کوئی آرڈر نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ابھی حال میں دیکھا جائے 2230 وہ اسٹوڈنٹ جن کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اور اسی طرح کے دیگر کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، اسی طرح کے دیگر اسٹوڈنٹ ہیں ان کالجز کے، ان کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے۔ پھر BZU یونیورسٹی ملتان 3 سالہ پروگرام اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہی ہے؟ حالانکہ پیرامیٹر میں چیزیں واضح ہیں کہ جو بچے سپریم کورٹ کی نظر نہیں ہیں ان کو جناب اعلیٰ آن کریں، اور اسٹوڈنٹ کے اعتراضات یونیورسٹی جو ہے اسپیکنگ آرڈر میں پیش کریں۔ تو اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو کو، اس ڈائریکشن کو اپنے جڈٹ کے ساتھ لگائیں تاکہ سارے معاملات کی مزید حوالے سے آپ کو ڈائریکشن مل سکے۔ آپ نے واضح طور پہ کہنا کہ جناب اعلیٰ لاسٹ میں جناب آرڈر آیا تھا، اس میں جناب اعلیٰ ان بچوں کا رزلٹ آ گیا، پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ آپ پر اعتماد ہے، آپ ان بچوں کو چلائیں، باقی سپریم کورٹ میں معاملات جو ہیں پھر اس کو دیکھا جائے گا، تو پھر آپ کو روکنے کا جواز نہیں بنتا۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ درخواست میں شیئر کر رہا ہوں، مجھ تک اسٹوڈنٹ کی جانب سے پہنچائی گئی تھی کہ سارے اس کو بھی ایکسپلین کر دیں تاکہ بچے جو ریٹ دائر کرنے جا رہے ہیں 15 والے 16 17 18 والے، وہ تمام اسے جو ہے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ جناب اعلیٰ سب کو اس کا اجر عظیم دے اور تمام اسٹوڈنٹ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کر اپنے معاملات کو یقینی بنائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔